اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ فاطر دوسری مجلس ہے۔ البتہ درس جو ہے پہلی درس کا ضمیمہ ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد پھر دوسرا درس شروع ہوگا، تو مجلس دوسری ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ آج میں خاص توجہ چاہوں گا کہ غور و فکر سے ساتھ میں لگے رہیے کہ کچھ اعجاز قرآنی ہیں، کچھ قرآن میں کیسا ایک معجزہ ہے یہ کہ آج ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا، لہذا کوشش کروں گا۔ تو سنیے شروع سے ہی پہلی آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وما يستوي، استوا جانتے ہیں ہم برابر، بحرن سمندر، بحران دو، بحارن سب، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ ہذا، اب ترجمہ کریں گے یہ، ہم اسی لیے منع کرتے ہیں کہ ترجمہ لے کر نہ بیٹھیں۔ ایک ہذا یعنی ایک سمندر، عذبن میٹھا، فراتن نہایت شیریں است، سائغن خوشگوار، شرابہ اس کا پینا، وہذا دوسرا، ملح نمکین، اجاج کڑوا۔ یہ ایک جملہ ہوا یعنی ایک سینٹنس جس میں دو کو بتایا گیا، ہر سے دونوں بہر، میٹھا ہو کھارا ہو کھاری ہو۔ تأکلون لحما طریا، تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی ہر لفظ آج تفصیل طلب ہے۔ تازہ گوشت پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور نکالتے ہو زینت، زیور، کیونکہ زیور زینت ہوتا ہے عورت کی، مرد کی۔ تلبسونہا، ہاں یعنی زیور، زینت کی چیزیں جسے تم پہنتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ کشتیاں اس میں چیرتی ہوئی چلتی، مواخر پانی کو چیرتی ہوئی موجوں کو، لتبتغوا من فضلہ تاکہ اللہ کا رزق تلاش کرو، فضل سے مراد روزی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو، جی شکر تشکرون۔ سب سے پہلے ماں، اس ماں کو ذہن میں رکھیے، تو صفحہ پلٹتے ہی پھر ماں بھی آئے گا اور لا بھی آئے گا۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ جو قرآن شریف کے جو حروف ہیں تو اس میں ایک تمیز معلوم ہوگی، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ ماں کسے کہتے ہیں اور لا میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے میں سمجھا دیتا ہوں، چلیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا ماں ہے، کیوں؟ اور لا الہ الا اللہ ماں نہیں ہے، یہی فرق ہے ماں اور لا میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ، دنیاوی زندگی بالکل نفی نہیں کی جا رہی ہے، ہم دنیاوی زندگی بھی ایک نعمت ہے، اور لا میں نفی، لا الہ، تو یہ فرق ہے، اور یہ واضح ہوگا دوسرے صفحے پر انشاءاللہ ہم پہنچتے ہیں۔ برابر نہیں ہو سکتے بحران، بحران کیا ہے؟ یہ دو سمندر کون سے؟ ایک سمندر دوسرا دریا۔ اب چونکہ ہم انسانوں کی حفاظت کی خاطر پہلے دریا کی مثال دے دی، عذبن فرات، اور پھر خالی کی،
دونوں کو بحر کیوں کہا؟ حالانکہ بحر اور ہے، سمندر اور ہے، دریا اور ہے۔ بحر سمندر کے کوئی سفر کر رہے ہیں، زیادہ پانی ہے، اس لیے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دو سمندر۔ اب رہا سوال کہ بحران، تو اس کو بھی یاد رکھیں، آج انشاءاللہ سورہ کہف میں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہہ رہے تھے لا ابرو حتی ابلغ مجمع البحرین، تو کیا مطلب اس کا؟ یہ بھی اگر آپ پڑھتے ہو آپ کے سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بحران کسے کہیں گے؟ اب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بحران پر پیش ہے، تو پیش نہیں ہے، پیش کی حالت میں ہے، یعنی یہ بحران فاعل ہے، برابر نہیں ہوتے تو فاعل ہوا نا، تو فاعل مبتدا ہمیشہ ہو حالت پیش میں، تو یہ آنے یہ پیش ہے۔ اور مجمع البحرین میں موسیٰ کا پہنچنا مفعول، تو بحرین کی پوزیشن کیا ہے؟ فاعل کی نہیں ہے۔ موسیٰ کہہ رہے میں دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پہنچوں گا، تو پہنچنے کا مفعول ہے، اس لیے اس پر کیا ہے؟ زبر۔ تو دو کا آنے یہ پیش اور آئینے یہ زبر، کیسے؟ تو یہ فرق ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ بحران کی اور بحرین کی کی بات ہے، اور ویسے بھی بحرین ایک ملک کا بھی نام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ پی لیں تو چھین دے چمڑی کو، کتنا لوگ ڈرتے ہیں، آنکھ میں چلا جائے تو مسائل پیدا ہو جائے۔ یہ تو سمندر کے تعلق سے ہوا، مگر اب ذرا دھیان دیں، توجہ دیں، مسائل۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہمارے لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، سمندر کے کنارے رہنے والے، کھاری پٹی والے۔ سب سے پہلی دفعہ آیا ہے تازہ گوشت، قربانی کا ذکر ہوا، اونٹوں کا، پرندوں کا، بکریوں کا، ہے نا ذکر، نام ہے گائے بیل، لیکن اس میں تازہ گوشت کا ذکر نہیں ہوا۔ آج پہلی دفعہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، قرآن سے سائنس نے عرض کیا کیا مسئلہ ہے یہ کہ دونوں سے، چاہے سمندر ہو چاہے دریا ہو، دونوں قسم کی مچھلیاں ہمارے یہاں ملتی ہیں، کھاری کی اور ندی، سمندر کی اور دریا، کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اب ایک جو دریا کنارے نہ ہو کھائے وہ کیا جانے میٹھے پانی کی اور کھارے پانی کی، لیکن دریا کا کیا تازہ ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ مچھلی سکھانے کا سسٹم نہیں ہوا، لیکن کھاری پٹی کے پاس رہنے والے اصل میں مسائل جو ان کے برسات کے موسم کے، ہم مچھلی کھا رہے ہیں روزانہ، برسات میں تو مچھلی کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور شہر میں جا بھی نہیں سکتے، نالوں کو عبور نہیں کر سکتے، تو مچھلیوں کو
مگر اور بھی سنتے رہیے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. تلبسونہا تلبسنا نہیں ہے، تلبسنا عورتوں کے لیے. اب آپ سوچیں گے کہ مرد کون سا زیور پہنتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اس سے تم زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسے پہنتے ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں جھلکیاں پیش کرتا ہوں یہ صرف چند جھلکیاں ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج سبق کیا ہے. بھائی سمندر سے کیا نکلتا ہے؟ موتی، مونگے، ڈائمنڈ، جو بھی نام رکھے نکلتا ہے نا، سب پہنتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے تلبسونہا. دیکھو مرد پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ بادشاہ کے سر پر کیا رہتا ہے؟ تاج، اس میں پروئے جاتے ہیں. اب آج کل کہاں یہ تو ہیرے اور ڈائمنڈ تو اب چھوٹے بھی ملتے ہیں. چھوٹے آج کل کوئی اپنے کیپ میں لگائے تو اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جائے، تو بڑے لوگ ہی پہنتے ہیں، لیکن پہنتے ہیں. تو ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر زینت کی چیز منع نہیں ہے. وہ تو سونا، چاندی اور ریشمی یہ مرد کے لیے منع ہے. تو زینت کا مطلب کیا ہے؟ عورت بھی پہنتی ہے زینت شوہر کے لیے، اور مسئلہ ہے. تو لوگ بھی پہنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند المساجد. جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو. تو زینت کیا ہے؟ عمدہ کپڑا، صافہ، نہیں تو جنا ٹوپی لمبی پہلے پہنتے تھے، اب تو منی ٹوپیاں نکلی، تو منی ہی صحیح. تو اب منی سے بھی گھبرا رہے ہیں لوگ کیونکہ اے سی کمزور ہوگی مسجد کی. تو بہرحال یہ زینت اور چیز ہے. کیا زینت؟ تو یہاں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں. اچھا اب زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، چونکہ آج زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی پیش کر دوں. یہ جو جواہر لال ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس پر جو پہنے اگر کوئی بادشاہ یا کوئی امیر یا رکھا ہے زینت کے لیے اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن کوئی ان کا اگر تجارت کر رہا ہے تو زکوٰۃ ہے. کیوں زکوٰۃ ہے؟ چونکہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں. تو بہرحال یہ مسئلہ ہوا مچھلی کا، گوشت کا، اور کس طرح. اب تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. وہ مچھلی کون سی مچھلی ہے؟ اب تو کیکڑا حرام ہے اور کیا جھینگا حرام ہے. اب لوگ ٹھکانے بڑھ گئے. امام نے کہہ دیا کہ کیکڑا حرام ہے تو حرام ہے. اب ٹھکا کے شکر. دوسرا کون سا کہ واپس بھی آئے، واپس آنا. اس لیے دیکھتے ہمارے یہاں سرکاری اعلان ہوتا ہے کہ اتنی تاریخ سے کوئی سمندر میں داخل نہ ہو ورنہ وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. کیونکہ واپس آنا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. تو لعلکم تشکرون. اب اللہ تبارک تعالیٰ مزید سیر کرا رہے ہیں. یہ سیر کس کی طرح ہے؟
दिन रात, अभी शाम को जब रात आती रहेगी तो दिन कम होता रहेगा, तो गोया कि दोनों मिल गए ना, ये जिसके माने। दूसरे माने ये है कि आजकल मगरिब की जो अजान हो रही है तकरीबन 6 बजे, एक वक्त आएगा कि 7 बजे होगी, तो अभी ये दिन रात में दाखिल हो गया। और फजर भी देखिए तकरीबन 5:40-45 को अजान हो रही है, एक वक्त आएगा कि 4:15 बजे अजान होगी, तो देखो रात दिन में दाखिल हो गया। जो दिन का वक्त था रात में ले लिया, और वैसे रोजाना हो दाखिल होती है। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, ताबे कर दिया, तुम्हारी खिदमत में लगा दिया, हर अपनी जिम्मेदारी से और वक्त अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब ये सारी चीजों का एहतिराफ है तो इन्हें कौन सा लफ्ज इख्तियार करें? ऐ नादानो, ये लफ्ज इख्तियार करें कि जब ये बात है, ये तुम्हारा रब है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये क तेरा, तुमा तुम दोनों का, तुम तुम्हारा, तुम सबका ये रब है जो समंदर से तुम्हें बहिफाजत वापस लाता है, जो सूरज कमर चांद को निकालता है तुम्हारे लिए, ये वो तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क, सल्तनत, बादशाहत उसी की है, उसी के हुक्म से तुम शिकार करते हो, तिजारत करते हो। तो फिर ऐ नादानो, वो तुम्हारे जिन पर तुमने ज़ौम बना रखा है, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिह, उसके सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो, वो चाहे खड़ी मूर्तियां हो, चाहे कब्रिस्तान में लेटी हुई। लेकिन अभी इत्मीनान रखिए, अभी तो जिक्र आ रहा है उनकी मूर्तियों का जी, फिर उसके बाद सब आएगा, कब्र का भी जिक्र होगा। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, तर्जुमा तो किया है लोगों ने जर्रा बराबर, बाजू ने किया है कितमीर का तर्जुमा कि खजूर की गुठली, उसके ऊपर जो झिल्ली होती है वो उसे कहा जाता है कितमीर। क्या मतलब? बकरी ज़बा करो, चमड़े के पैसे आते हैं, ओजड़ी के भी आते हैं, खाई जाती है, मगर खजूर की गुठली पर अंदर जो बीज है उसका छिलका किसी काम का है? तो जिन पर तुमने भरोसा कर रखा है उनकी मिल्कियत में ये झिल्ली भी नहीं है, इसके भी मालिक। लेकिन क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसकी मिसाल क्यों? अरबस्तान में जिस वक्त कुरान नाज़िल हो रहा था, यही दो नेमतें थी, ऊँट और खजूर। जिनके पास ऊँट है, ऊँट से मुराद जो है जिनसे ऊँट यानी दूध और खजूर सुखा कर रखते थे, आज भी वो स्टोर किया जाता है। मगर ये भी नोट कर लें कि क्या कहा जा रहा है, डांटा जा रहा है, चैलेंज दिया जा रहा है कि इस कदर मामूली चीज की भी वो मालिक नहीं, तुम क्या मांग रहे हो उनसे? दौलत, औलाद? हमारे लोग जिन पास कुरान है समझना चाहिए। मगर अब ये भी नोट कर लें, ये कितमीर का लफ्ज पूरे कुरान शरीफ में इस सूरा में इस आयत पर भी आया है, हस्र हुआ एक ही दफा, इसके बाद कितमीर। लेकिन ये तो खजूर की गुठली की बात हुई। खजूर जब हम खाते हैं तो अगर वो पुरानी है तो उसके बाहर एक छिलका होता है, उसको खरीद देते हैं, क्यों? किसी अंदर कीड़ा निकलता है, उसको क्या करते हैं? खाते हैं। तो सूरह निसा में 2 ही दफे देखो, ये हस्र है, ये एक ही दफे हस्र हुआ, और नकीरा 2 ही दफे। तो नकीरा किसे कहेंगे? खजूर के बाहर जो छिलका होता है जिसको खरीद कर हम फेंक देते हैं। ला यातून अन्नास नकीरा, अगर इन यहूदियों को दौलत से नवाजा जाए ना तो ये इसके बराबर भी लोगों को न दे। तो फिर मिसाल आई खजूर के
چھلٹے کی باہر کے کھجور، یہ اس کے اور ایک چیز فتیلہ، یہ فتیلہ سورہ نساء میں 2 دفعے، اب ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ اسراء میں 1 دفعے، 3 دفعے. وَلَا يُظْلَمُونَ فتیلہ، فتیلہ کسے کہیں گے؟ کھجور جب آپ کھولیں گے تو سفید دھاری رہتی ہے. اب کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، قطمیر، نقیر، فتیل، اس کے بھی مالک نہیں ہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جن کے پاس قرآن ہے وہ بھی وہاں جاتے ہیں، وہ کیا دیں گے؟ تو سن لیجیے، جنہیں پکارتے ہو جو اس چیز کے بھی مالک نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، اگر انہیں کوئی چیز ملی ہے تو اللہ نے نوازا ہے. تو سنیے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر. جنہیں تم پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنتے. اچھا، اب فرض کرو، یعنی سپوز، یعنی مان لو تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں، تمہاری پکار سنتے. تو اگر وہ سنتے ہیں کیا مستجابوا لکم، وہ جواب دیتے ہیں. چلو مورتیوں کے پاس جائیے، جواب دیتے ہیں. مزاروں کے پاس جائیے، جواب دیتے ہیں. آپ کیا کروائیں جن سے مانگ رہے ہیں، چلو مان لیا کہ اس سے ملے نہیں، تو جواب دینے ملے تو فائدہ نہیں. آپ کسی سے مانگیں گے، جواب ملے تو آپ وہاں سے دیکھتے ہیں. اب یہ تو ہماری سمجھ کے قریب ہو، حالانکہ وہ سنتے نہیں. کل قیامت میں کیا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. قیامت کے دن تم اگر کہیں گے سمجھا کر خبردار کر رہا ہے کہ ان کے پاس ذرہ برابر کوئی چیز نہیں، کسی کے مالک نہیں، نہ تمہارا دنیا میں کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان. جو دنیا میں نہیں کر سکتے تو آخرت میں
تھوڑا یعنی رخ تبدیل ہو رہا ہے. کائنات کی سیر کرانے کے بعد بالکل یا ایھا الناس، سارے لوگوں ذرا توجہ دو. کائنات کی سیر کر لی، کس نے بنایا اعتراف کر لیا، تو اب سنیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ غنی ہے. غنی یعنی کیا؟ ہم کہتے بے نیاز، لیکن یہاں یہ فقیر، محتاج اور غنی متضاد چیزیں ہیں. یعنی انسان محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں. یہ ہے غنی کے معنی. لیکن اس کے ساتھ الحمید، یہ ہے سمجھنا. حمید کی کیا معنی؟ غنی تو بے نیاز ہے، تو حمید کیوں لایا گیا؟ حمید ایک ہے حامد، تعریف کرتا ہے جو، ایک ہے احمد، بہت زیادہ تعریف کرنے والا. محمود محمد جس کی تعریف کی گئی. تو یہ حمید آج آپ محفوظ کر لیں. جس طریقے سے الرحمن، جس طریقے سے عبد الرحمن کو رحمان پکارنا جائز نہیں، یہ خاص اللہ کے ساتھ صفت مختص ہے رحمان کی. رحیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں رحیم ہیں. اسی طریقے سے حمید نہیں کہہ سکتے، مگر کب؟ جب کہ معلوم ہو. تو سنیے گا حمید کسے کہتے ہیں. حمید کے معنی یہ نہیں کہ جس کی تعریف کی گئی، نہیں. حمید کے معنی تعریف کا جو مالک ہے. اسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی شاعر ہے. وہ شاعر کب کہلاتا ہے؟ جب کہ محنت کرے، پڑھے اور لوگوں کے سامنے مشاعرے میں شاعری پیش کرے تو شاعر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں. زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے وہ حمید، وہ تعریف کے مالک ہیں. ہمیں نعمت دینے سے پہلے وہ حمید ہیں. تو یوں سمجھیے. تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے حمید یعنی حمید کے مستحق ہیں، حمید کے سزاوار ہیں. اب ترجمے سے کوشش کرتے ہیں، لیکن سنیے حمید کسے کہتے ہیں. مزید قریب کرتا ہوں. اللہ کی صفت ہے، اور یہ حمید کئی جگہ پر آئی ہے. هو الولی الحمید، دو. اس کے بعد دو جگہ نکرہ سے انہو حمید مجید، مجید کے ساتھ آئی ہے. پھر حامیم سجدہ میں تنزیل من حکیم حمید، حکیم حمید، حمید مجید، ولی الحمید. اور یہاں کیا ہے؟ غنی الحمید، الغنی الحمید. تو غنی مالدار، تو بحیثیت مالداری کے کسی کا محتاج نہیں. دنیا میں غنی ہوتا ہے مالدار، لیکن یہ الغنی ہے، بالکل بے محتاج. اس صفت کی جامعیت بھی حمید میں موجود ہے. انہو قرآن مجید، مجید بزرگ، ایسا بزرگ اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے قرآن سے کوئی بڑھ کر. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، بزرگ تو بڑے آدمی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مجید کی صفت بھی حمید میں ہے. الولی الحمید، ولی اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کارساز، محبت کرنے والا مومنین سے اور قریب، یہ سب ولی صفت اس میں ہے. اور حکیم حمید، حکیم، سارے افعال، سارے احکام حکمت کی بنیاد پر ہے. یہ بھی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو حمید ساری صفات کا مجموعہ ہے. بندے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رحیم تو کہہ سکتے ہیں کہ بیچارہ رحم کرتا ہے بچوں پر، لوگوں پر، کوئی غلطی ہوگی رحم کرتا ہے. لیکن حمید نہیں ہو سکتا کوئی. اور بھی یاد رکھیے، الحمید، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، حمد. اچھا، ایک اور چیز ہے مدح. مکمل اس صفت کی معلومات یعنی اتنی بھی آپ کے ساتھ میں رہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہوں گے مدح عربی لفظ ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل، یفعلون، یعملون اور یصنعون، وہ لوگ آج موجود ہیں. یہی چیز یہاں ہے. دیکھیے، المدح عام ہے، مدح عام ہے. آپ بکری کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، کرتے ہیں نا. بلی کی بھی کر سکتے ہیں، بیچاری بہت ہوشیار ہے، فضلے کے لیے باہر جاتی ہے، عادت بنا ویسے. تو کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. مدح
عام ہے، جیسے کہ فعل عام ہے، لیکن حمد میں اور حمید میں اور مدح میں فرق ہے۔ مدح میں آپ جس کی تعریف کریں گے اس کے مطابق اس کا ہونا ضروری نہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ وہ کیسے؟ یہ بادشاہ کے دربار میں شعراء آتے تھے اور تعریف کے پل باندھتے تھے، تو بادشاہ ان کو انعام دیتے تھے، جبکہ وہ صفات بادشاہ میں نہیں ہوتی تھی۔ چلیے آج کل تو بادشاہ کے یہاں کہاں جانے کا موقع، مشاعرہ دیکھیے تو جب وہ تعارف ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے فلاں شاعر تشریف فرما ہے، اب آپ پر حکومت کریں گے، تو یہ مبالغہ ہوا نا، تو حکومت کون سی کریں گے؟ تو بہرحال یہ جو القاب و آداب، تو مدح میں وہ چیز اس میں پایا جانا ضروری نہیں، اور انسان ہونا بھی ضروری نہیں، پتھر شجر ہر چیز کی مدح۔ اور جہاں حمد کریں گے وہاں ضروری ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ احسان کیا ہو۔ آپ کسی کی تعریف کریں گے، آپ نے دیکھا کہ بات چیت میں اچھا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے۔ اور حمید ساری صفاتوں کی ملکیت اس کے پاس ہے، ایسا انسان میں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہے واللہ الغنی الحمید۔ اب سنیے، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ جب یہ کائنات کی سیر کرائی اور وضاحت سے سمجھایا، اب بھی اگر اپنے مجموعہ شرکاء پر یقین ہے تو سنیے، اس چیز کے مستحق ہو کہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، غائب کر دے، یعنی موت، ہلاک کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، نئی مخلوق کو لے آئے۔ دو چیزیں ہیں۔ تیسرا، اور ایسا کرنا، عزیز یعنی یہاں اس معنی مستعار لیے گئے ہیں۔ عزیز تو جبار غالب ہے، تو اس پر یہ کوئی بوجھ نہیں ایسا کرنا۔ تو سنیے، جو مخلوق ہے اسے ہلاک کر دیں گے، نئی مخلوق لے آئیں گے۔ نئی کون سی؟ ہم تو کیا، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، علماء سے میرا مراد کون سی؟ یہ کائنات کی تحقیق کرنے والے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سائنسدان جو ایمان والے ہیں، ان کا تصور، ان کا یعنی تصور تو کیا، سوچ و فکر کیا، گمان میں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی مخلوق پیدا کرے گا۔ وہ قادر ہے، وہ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم وما ذالک، یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں لا رہے؟ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، کیوں؟ یہی تو اس کی رحمت کی صفت ہے کہ تمہیں ہلاک نہیں کرتا اور دوسری قوم کو نہیں لے آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس نے ڈھیل دے رکھے تاکہ تم رجوع کرو۔ رحیم غفور، یہ رحم ہے، جب تم رجوع کرو گے تو سارے گناہ تمہارے ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اس میں کئی سینٹنس ہیں، تو میں پہلے آگاہ کر دیتا ہوں۔ پہلا جملہ سنیے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، گناہ کا، شرک ہو، بدعت ہو، جو بھی ہو۔ اور وازرۃ النفس، تو نفس انسان کا، تو ابھی کوئی فرد کہیں، شخص کہیں، دونوں جائز ہے۔ اب فرد کہیں گے تو ترجمہ مذکر کا ہوگا۔ تو کسی بوجھ کو، یعنی کوئی بھی نفس، کوئی بھی فرد، کوئی بھی جان، کوئی بھی مظلومہ شریک دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا۔ کیسے اٹھائے گا؟ یہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، یعنی جو بوجھ میں دبا ہوا ہے، گناہ، شرک، اگر وہ پکارے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، حملها لا يحمل منه شيء، تو کوئی بھی اس سے اسے ہلکا نہیں کرے گا۔
ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ دار ہو. یہ ایک جملہ ہوا. پھر دوسرا جملہ انما تنذرو، اے رسول تم تو محض انہیں ڈراؤ، آگاہ کرو. الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے. ابھی ترجمہ کرتے ہیں ڈرتے ہیں، مگر ابھی اس پر بیان کرنا ہوا کہ یہاں خشی ہے، تو خشیت میں اور خوف میں کیا فرق ہے. واقاموا الصلاۃ، پھر نماز قائم کرتے ہیں. پھر یہ مزید وضاحت ہے کہ جو کوئی پاکیزہ بنائے اپنے نفس کو تو اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو سنیے جی، یہ گناہ جو انسان کرتا ہے، یہ گناہ ہے کہ یہ بڑے اللہ کے دوست ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے قریب، یہ گناہ ہے یہ. اچھا، پھر جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ آقا جو ہیں معاف کریں گے، بلکہ وہ تو مثال دیتے ہیں، دربار بیٹھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے اور بلاتے جائیں گے اور گناہ معاف کرتے جائیں گے. یعنی جو چرچ میں ہوتا ہے نا، غالباً وہاں یہی ہوتا ہے، ان کا جو پادری ہے وہ سر پر ہاتھ پھراتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ تصور ہمارے یہاں بھی آ گیا کیونکہ قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری. جی، اور یہی وہ آیت ہے، اس سے ائمہ جسے ہم کہتے ہیں نا فقہا، ائمہ اربع، چاروں امام یا فقہا، ہر ایک نے اس سے استدلال کیا ہے قرآن خوانی کا، کہ قرآن خوانی جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کیسے اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ ہم جب انسان مرتا ہے تو قرآن خوانی قرآن خوانی قرآن خوانی، کہیں بھی اس کی ایجاد نہیں. اچھا، جب قرآن شریف سے انہوں نے استدلال کیا ہے، چلیے ٹھیک ہے، ہمیں تو سیرت صحابہ بھی دیکھنی چاہے، تو صحابہ کے عمل میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی میت ہو جائے لوگ قرآن خوانی کے لیے جمع ہوتے جائیں، کہیں بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت، چونکہ ایک سوال بھی تھا تو باقاعدہ سوال کا جواب دوں، تو آج میں نے کہا درس میں ہی بتا دوں کہ کیا کرنا چاہے ہمیں. حدیث ہے بخاری مسلم کے ہے، اذا مات ابن آدم، اور کسی حدیث میں آپ کو ملے گا اذا مات الانسان انقطع عملہ. خلاص اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی بھی ہو، کافر ہو مسلم ہو انسان. الا من ثلاث، ہاں تین ہے. کیا ہے وہاں؟ صدقہ جاریہ. ظاہر ہے کہ وہ مومن ہے، اس نے کوئی کنواں کھدوایا ہے، کوئی مسجد بنوائی ہے، کوئی جو بھی کام کیے ہیں، کتابیں چھپوائی ہیں، قرآن شریف چھپوائے ہیں، تو وہ جب تک چلیں گے اس کا ثواب، دیکھیں وہ مر چکا لیکن اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا. اور کیا ہے؟ علم ینتفع بہ. علم جانتے ہیں آپ، علمی کتابیں لکھی ہیں تو اس میں شاگرد بھی آتے ہیں، انہوں نے سیکھا، دوسروں کو سکھایا، وہ بھی آتا ہے. لیکن اکثر لوگ شاگردوں کی مثال دیتے ہیں، ایسا نہیں. علم کا مطلب کیا؟ علمی جو تحقیقات کی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، یہ سارے علم میں آتے ہیں. او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا جو دعا کرے. تو یہ چیزیں ہیں صدقہ کے لیے. یعنی کہ حدیث شریف میں جو وضاحت ہے تین چیزوں کی. اب اس پر کئی مسائل ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کو یہی پوچھتے ہیں کہ عمرہ کرنا، حج کرنا. تو عمرہ حج کے سلسلے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ میری ماں جو ہے حج کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں سکتی. یہ حدیث بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں. تو اجازت دے دی ہے کہ آپ جو متوفہ ہو چکے ہیں ماں باپ، ان کی جانب سے آپ حج یا عمرہ حج کر سکتے ہیں. تو اس پر اہل علم نے عمرے کو شامل کیا، اس کو فرق کو محسوس کریں، چونکہ حج میں بھی عمرہ ہوتا ہے تاکہ کہیں ہم غلط یوں نہ بیان کریں. لیکن لوگ طواف کا بھی پوچھتے ہیں. طواف تو کئی مسائل ہیں نا بھائی، دعا کریں. لیکن ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، حج کس کی جانب سے کر سکتے ہیں بھائی؟ جس میں تڑپ ہو، جس میں لگن ہو، جس پر فرض ہو چکا ہو. ایک شخص نہ اسے حج کی فکر ہے، کبھی اس سے ذکر کرو کو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، چلیے پہنچیے، کوئی اس پر کوئی اثر نہیں، اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں. تو جو نماز کا پابند نہ ہو، اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اس کی جانب سے نہیں، بلکہ جس میں تڑپ ہے. بہرحال یہ اہل علم کی بات ہے، میں بتلا رہا ہوں، چونکہ آج کل لوگ جو ہے بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اسی کو ثواب سمجھتے ہیں. تو اس کا خیال رکھے گا. اور قرآن خوانی کے سلسلے بھی ہو. البتہ صدقے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ بھی جو کہہ رہا ہوں وہ اہل علم ہے، یعنی ہم تفریق کریں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. حدیث میں کون سا صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ صدقہ
جو اس نے کام کیا ہے. تو اب اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی جانب سے صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ان کو اجر دے گا. یا ہے کہ آپ ماں باپ کے نام سے کوئی بھی مرحوم ہے ان کے نام سے مسجد بنوائیں تو اللہ اس کا اجر دے گا. اور یہ چیز اچھی ہے کہ آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کا پیسہ بیکار نہیں جائے گا، چونکہ بدعت نہیں ہے نا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ بدعت نہیں ہے. لیکن قرآن خوانی میں تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اہل علم کا ایک فتویٰ ہے قرآن خوانی کے تعلق سے، لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے قرآن کی اہمیت ختم ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن خاص ہوا کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. اچھا، اب اس میں آپ کی بات اس لیے نہیں سنیں گے کہ ہمارے یہاں جنہیں ہمارا مقتدا کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہیں. مقتدا آپ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں جو دین کے محافظ ہیں، مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں پورے ہمارے ہند و پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ خود اس میں ملوث ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اب عوام کو ہم کیسے سمجھائیں؟ تو اس کا خیال رکھیے. یہ ہمارے مقتدا بھی اگر کوئی غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آئیں گے. اور میں کیا کہوں اس سے بڑھ کر. ویسے مزید تحقیق آگے آ رہی ہے تو سنتے رہیے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہتے ہیں کہ رشتہ دار جب آپ گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کیجیے. آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کئی ہمارے بھائی بہنیں ایسی ہیں کہ جاتے ہیں غلط کام کے لیے. ہم تو نہیں جاتے نا، نکاح کی حد تک جاتے ہیں، نکاح کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. تو جب دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے تو آخرت میں تمہارا ساتھ کہاں دیں گے؟ کتنی اچھی بات ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اب سنیے، اے رسول آپ تو ڈراتے رہیے. آپ کا کام کیا ہے؟ ڈرانا. کسے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں دوسرا، تو خوف کے معنی بھی ڈرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے سانپ سے، لٹھیا پھینکی، عصا، جی سانپ بن گیا. تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو کیا آواز آئی؟ لا تخف، ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. ارے پہلی شکل میں اس کو لوٹا دیں گے، ڈرتے کیوں؟ وہ کوئی سانپ تھوڑا ہی ہے. جی تو کیا بات ہے کہ ایک نبی میں خوف اور یہاں خشیہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر ملے گا. کہ فرق کیا؟ سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے، مگر یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ڈر. تو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ ڈر اور خشیہ میں فرق کیا ہے. اس کا نام کیا؟ افلا یتدبرون القرآن. تحقیق، ریسرچ. بسم اللہ. دیکھیے خشیہ کسے کہتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. الحمدللہ سب صاحب اولاد ہیں. آپ کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. ماں نے سخت تاکید دی اور دیتے ہیں گھر سے باہر نکلنا ہے تو مجھ سے پوچھ کر نکلنا ہے نا. ابو کے ساتھ بھی جانا ہے تو امی ابو کے ساتھ جا رہا ہوں اور جا رہی ہوں، ہوتا ہے نا. بھائی اطلاع دو. تو کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ باپ سے، ماں سے ڈرتے ہیں نا. ڈر ہے کہ نہیں؟ ڈر ہے. مجال کیا بچہ بغیر اطلاع دے باہر جائے. پڑوس کا کوئی اس کا کلاس والا آ گیا بلانے تو امی جاؤں، ہاں ڈرتے ہیں. لیکن یہی لڑکا جب باہر جاتا ہے تو باہر دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے. ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہٹا موٹا دیو کا مت آ جائے تو بھاگے گا، دور بھاگے گا، ڈرتا ہے. پولیس کے ہلکار آئے تو بھاگتا ہے. بچہ ہے، سوچتا ہے کہاں قریب ہو جاؤ، بھاگو. دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے اس میں ہے. دیکھو مثال کہ بچہ باہر کے لوگوں سے ڈرتا ہے اور بچہ ماں سے ڈرتا ہے، مگر ماں کا ڈر وہ ڈر نہیں ہے. ماں کا ڈر کون سا ہے؟ ماں اس کی پیاری ہے، اس کی محبت کا مرکز ہے، اس کی زندگی کا سینٹر ہے. تو اس سے وہ خشیت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خشیت. تو موسیٰ لٹھیا سے ڈر گئے، لٹھیا سے نہیں سانپ سے ڈرے. ہم چور اچکوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے ڈرتے نہیں، کیونکہ اللہ ہمارا مربی ہے، اللہ ہمارا والی ہے.
اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مرکز ہے، اللہ ہم پر رحم کرنے والا ہے. یہ ہے فرق خشیت میں اور کس میں؟ خوف میں. تو خشیت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. ارے بھائی اللہ سے ڈریں گے تو مسجد میں کیوں آئیں گے؟ اللہ سے کون سا ڈر؟ جو ماں سے بچہ ڈرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے، جہاں بھی پڑھیں گے آپ قرآن شریف میں تو اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اس خشیے کی صفت پیدا کرتے کہ اللہ سے ہم اس طرح ڈریں جیسے کہ وہی ہمارا سب کچھ ہے، جیسے کہ بچے کی ماں سب کچھ ہوتی ہے. بالغیب واقام الصلاۃ. آپ دیکھیں قرآن شریف میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. آج وہ نماز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، آج کچھ اور ہے. اللہ کے حقوق ادا کرو نماز سے، جو تم نے اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایمان کا عملی مظہر اللہ کے حقوق نماز. تو مخلوق کے حقوق کیا؟ زکوٰۃ. لیکن وہ ذکر نہیں آج. سنیے، سنو اے دنیا والو، سنو اے دنیا والو، کہ تمہارے جتنے یہ مزعومہ شرکا تم نے جو بنا رکھے ہیں نا، جو نہ کتمیر کے مالک ہیں، نہ نقیرہ کے ہیں، اور نہ فتیلہ کے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو دور کرنا اور اللہ کی پناہ میں آنا، اس کے لیے نماز آپ کا تعاون کرے گی. نماز یہ ہے. تو خشیہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نماز. تو آج نماز کا ذکر اس بنیاد پر ہے. اور نماز ہی وہ چیز ہے کہ آپ کی یہ جو مجموعہ شرکا آپ کے جو دل میں بسے ہوئے وہ اس سے آپ کو دور کر دے گا. اچھا سنیے، واقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کریں. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہم پہلے بتا چکے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنا. نماز پڑھنا اور چیز ہے. مسجدوں میں جانا، مسجد تعمیر کرنا جماعت کے ساتھ. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. تزکیہ جانتے ہیں ہم؟ پاکیزہ، یعنی اپنے نفس کو ان مزعومہ شرکا سے پاک کرنا کہ کسی کے ملکیت میں کچھ نہیں سوائے اللہ کے. جو یہ پاکیزگی کرے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ پاکیزگی اس کے نفس کے لیے ہوگی. اور رسول بھی اس لیے آئے تھے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کلام پاک پڑھ کر ان کا تزکیہ نفس کرتے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر کتاب کا درس. تو یہ تلاوت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تلاوت کرو، تزکیہ نفس پڑھو، پھر کتاب کا درس کرو، پھر حکمت کی باتیں بتاؤ. اس کو ہم نے لپٹ کر قرآن خانی میں داخل کر دیا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، دوسری طرف لوٹنا ہے، اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہ جب لوٹ کر جاؤ گے تو مظلومہ شرکا کے پاس نہیں. کوئی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر کے پاس جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سامنے ہوں گے. رسول بھی یہ وہ کہتے ہیں. یہ تمہارا زوم ہے. کسی کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے، صرف اللہ کے پاس. اب ہم صفحہ پلٹتے ہیں اور ہمارے پاس جتنا بھی ہو سکے، وما یستوی سے شروع ہوا تھا. اب کم از کم ماں اور لا کا فرق سمجھیں. اتنا بھی سمجھے تو کافی ہے. تو سنیے، اب شروع ہو رہا ہے پھر ماں سے. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. یہ قبر کا ذکر آیا. یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی آیات، مگر اس کو غور سے سنیں. پہلے تو لوگ پوچھتے ہیں قبر کا ذکر کہاں ہے قرآن شریف میں؟ بس ایک ہی موضوع رہا ہے. اگر پورا ہوا تو نہیں تو پھر یہیں سے شروع کریں گے. تو ترجمہ سنیے. اعمیٰ نابینا اور بصیر بینا برابر نہیں ہوتے. اب یہ تو آپ جان چکے. وما یستوی البحران، اور یہاں اعمیٰ اور بصیر. ولا الظلمات، اور نہ اندھیریاں اور نہ نور، تاریکیاں ظلمت کی. ولا الظل، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ. ولا الحرور، ترجمہ تو بہت آسان ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور نہ مردہ.
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. تم جو قبر میں ہیں اسے سنا نہیں سکتے. آپ تو ڈرانے والے ہیں. مطلب تو سمجھ گئے لیکن بہت کچھ سمجھنا ہے ہمارے وقت تک، نہیں تو پھر دوبارہ اس کو شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ ذرا غور کریں قرآن کا اعجاز. وما یستوی البحران، اور یہاں یستوی الاعمی والبصیر. کیوں؟ تو بحر متفق ہیں دونوں میں، دونوں سے افادیت ہے، لیکن بینا اور نابینا دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، ابھی ظاہری اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ وما الظلمات وما النور. کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا الظلمات. تو ما میں اور لا میں کیا فرق ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر شرح ہو سکے گی آج. ما اور لا میں کیا فرق ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وما یستوی البحران اور وما یستوی الاعمی والبصیر، اور پھر تبدیل ہو گئی ولا الظلمات ولا النور. اچھا پھر سنیے اعجاز قرآنی. وما یستوی الاعمی وما یستوی البصیر نہیں کہا جا رہا ہے. میں ہونا چاہے تھا نا. چلو باہر تو ٹھیک ہے ایک ساتھ. وما یستوی الاعمی وما یستوی البصیر نہیں کہا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے ولا الظلمات والنور نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ولا الظلمات. پھر ولا الظل ولا الحرور. اچھا پھر آپ دیکھیے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. تو یہ تضاد ہے آپس میں. وہاں پر لا، اور جہاں تضاد نہیں وہاں ماں. اتنا بھی یاد کر لے گرامر آج کا. ماں میں تضاد نہیں ہے، ملے ہوئے ہیں. دیکھو بحران ملے ہوئے ہیں نا، وہ کھاری ہے میٹھا ہے، اتنا ہی فرق ہے. تو اعمیٰ اور بصیر تضاد نہیں ہے، ایک بینا ہے اور ایک نابینا ہے. مگر آپ جانتے ہیں کبھی کبھی نابینا بینا سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ کئی نابینا کو آپ دیکھیں قرآن کا حفظ کرتے ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں، پڑھتے ہیں. تو یہ وہ اعجاز قرآنی ہے کہ دنیا دنگ ہے کہ کہیں ماں کا استعمال کہیں لا کا استعمال. تو وما یستوی الاعمی والبصیر. تو اس نقطے کو یاد کر لیں کہ ماں میں وہاں تضاد نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے، یکجائیت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بصیر کسے کہتے ہیں؟ دل کی بصارت. اندھا ہے. سورہ حج 46 آیت میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے. کیا مطلب؟ ایک نابینا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہیں. چلو ایک بینا ہے، مان لیجیے کہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا راستہ چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں ہے. تو غلطی جو ہوئی اس کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں مگر وہ غور سے نہیں پڑھ رہا، اس لیے غلطی ہوگی. تو یہ اچھا ولا الظلمات ولا الحرور. تو بہرحال اس میں کئی چیزیں سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، تو آئندہ اسی آیت سے درس ہوگا. تو وہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سپورٹ مل گیا نا کیا سمجھنا ہے ہمیں. اور یہ کہ اچھا احیاء اور اموات کو الگ کر دیا، اسے بھی سمجھنا ہے. بھائی اس میں اتفاق ہے. بھائی جس طریقے سے اعمیٰ اور بصیر میں اتفاق ہے نا، اس لیے مال آیا مگر زندوں مردوں میں لا آیا. جی تو آئندہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے. قبر میں رہنے والے کیسے سنتے ہیں اور من فی القبور. تو بہرحال میں اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ. البتہ ایک چیز جو ہے اچھا وہ اللہ نے یاد دلایا مجھے. ہمارے اسی حلقے میں ایک صاحب یہاں بیٹھتے تھے، ہمارے کھاری پٹے سے ہیں، کھیڑ کے عبدالوحید تانبے. کل ہی ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے درخواست کی ہے. تو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وانزل مسعتہ ووسع نزولہ وادخلہ الجنہ وعیذ من عذاب القبر وابدل دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما یستوی الاعمی
والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. تو گویا گزشتہ کا درس اپنا 18 تک ہوا، یہی 18 تک جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کہیے جی. ویسے اندازہ تھا کہ ایک ہی صفحہ ہو سکے گا، مگر چونکہ بتلا دیا نا کہ آئندہ کیا ہے تو اچھا ہے. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوشش تو کیا سب سمجھانے کی، سوال باقی نہیں ہے. چلیے، اور ان کا بھی جواب مل گیا. ایک صاحب نے سوال کیے تھے کہ